لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم۔ اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ جو لوگ دین کے لیے سازشیں کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، وہ اس بات سے بے خبر نہ رہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں کون دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، ایسی باریک بین ذات ہے جو دلوں کے بیگ تک جانتی ہے کہ دلوں میں کیا کچھ ہے، آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہیں، ہمارے اعضاء و جوارے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات ہر چیز کی خبر رکھنے والی ذات ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو بندہ رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت ہی اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، یعنی توبہ کو قبول کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں ہر چیز سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ایک تو یہاں تذکرہ توبہ کا بھی آیا ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے تمام صغیرہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں ہاتھ دھونے سے وہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے تک گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور یعنی کہ جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو وہ گناہوں سے صغیرہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف آنا، نیکی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یعنی نیک اعمال کی وجہ سے رب ذوالجلال جو ہیں وہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید میں ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، یعنی نیک اعمال سے صغیرہ گناہ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو اسی بات کا تذکرہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ توبہ کہتے کسی، توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی گناہ سے توبہ کر لینا، بندے کا گناہ سے جو ہے وہ نیکی کی طرف لوٹ آنا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ جو شرطیں ہیں یہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ صرف زبان سے توبہ کرنے سے استغفر اللہ لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لیں کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ایک تو آدمی جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی بھی ہو اس کو۔ اگر ندامت اور شرمندگی نہیں ہے اپنے کیے پر تو یاد رکھیں لاکھ مرتبہ توبہ کرتا رہے، جب تک وہ نادم ہی نہیں ہے، اپنے کیے پہ شرمسار ہی نہیں ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نادم شرمندہ ہو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے، اور اس بات کا وہ اس کے اندر خوف ہو، اللہ کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، کیا جواب دوں گا، یعنی نادم اور شرمندہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں کتنی خوبصورت بات ہے، فرمایا الندم التوبہ، کسی گناہ پر نادم ہو جانا یہی توبہ ہے آدمی کی، کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا رب بڑی ذات ہے، میں نے اس کی حکم کی نافرمانی کی ہے، میں نے بہت برا کیا ہے، اس بات پر نادم ہونا۔ جب تک گناہ پر نادم نہیں ہے آدمی لاکھ مرتبہ بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ عام انسانوں کا معاملہ دیکھ لیں، اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ اس پر کوئی اس کو احساس ہی نہ ہو، اور یاد رکھیں دوسرے بندے کو خود غصہ آتا ہے، یار ایک تو اتنا بڑا جرم کیا ہے،
دوسرا اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے اور آ گیا میرے سے معافی مانگنے، تو ایسے وہ بندہ عام بندہ بھی معاف نہیں کرتا تو اللہ رب العزت بھی پھر معاف نہیں کریں گے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، میں قصوروار ہوں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جو جس جگہ پہ گناہ کیا ہے نا اس جگہ کو بھی چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ بھی کر رہا ہے، شراب کا گلاس ہاتھ میں ہے ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پی رہا ہے، یا گالیاں بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول، کوئی بھی گناہ ہے، گناہ بھی کیے جا رہا ہے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا جا رہا ہے، یاد رکھیں یہ بھی سنگین جرم ہے، یہ گویا کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے، استغفار کا توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ایسے بندے کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اس گناہ کو فی الوقت چھوڑ دینا، بعد میں پھر دوبارہ کہیں لغزش ہو جائے، گناہ بندے سے سرزد ہو جائے انسانی کمزوری کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، فی الوقت جب توبہ کرنی ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا، اس جگہ کو چھوڑ دینا جو گناہوں کی جگہ۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، توبہ کی یاد آئی، احساس ہوا، نادم ہوا اپنے کیے پر، شرمسار ہوا کہ یار میں نے بہت بڑے گناہ کر لیے ہیں، کوئی توبہ کی سبیل نکل آئے، کسی بزرگ کے پاس گئے، کسی راہب کے پاس وہ آدمی گیا اور اس نے کہا تو نے اتنے قتل کیے ہیں اور تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، جہاں 99 گئے ایک اور چلے گیا تو خیر۔ اب یاد رکھیں اپنے مسائل بھی علماء سے پوچھنے چاہیے، ہر بندے سے مسائل اپنے مت پوچھیں۔ وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایمان کا خطرہ، جان کے خطرے سے بڑھ کر ایمان کا خطرہ ہے ہمارا سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس کو کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تیری توبہ کو، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ گناہوں کی بستی کو چھوڑ دیں، کیونکہ ادھر رہیں گے پھر آپ سے گناہ ہوتا رہے گا، یہ بستی ایسی، یہ ماحول ایسا، یہ دوست ایسے ہیں، یہ آپ کی میٹنگ، یہ بیٹھنے کی جگہ ایسی ہے، جب تک اس ماحول کو نہیں چھوڑو گے توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اب اس کے دل میں یہ بات اتری، اس نے اس بستی کو چھوڑا جو عالم نے بتایا تھا نیک لوگوں کی بستی، وہاں چلے جو جاتے جاتے موت آ گئی، اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، دوسری شرط کیا ہے کہ فی الوقت اس گناہ کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، اس ماحول کو چھوڑ دے جہاں یہ گناہ اس سے بار بار ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے۔ اور تیسری جو شرط کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے پر پختہ عزم ہو۔ پختہ عزم جب تک نہیں ہوگا، اس کا مطلب اس کا دل تو گناہ کرنے کو چاہ رہا ہے، ابھی توبہ نہیں ہے، دل میں فکر پیدا نہیں ہوئی، تو پختہ عزم ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں آئندہ پکی توبہ کرتا ہوں، اس بارے میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ پختہ عزم ہو۔ یاد رکھیں پیچھے آپ نے ابھی سنا ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بید جانتے، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کو پتہ ہے، تو ہمارا پختہ عزم ہو کہ یا اللہ یہ میں گناہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، پکا وعدہ کریں، اور پھر جو ہے توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات یہاں جو ذہن میں رکھنے کی ہے، اگر آپ کا یہ گناہ اعلانیہ ہے تو یاد رکھیں اعلانیہ گناہ کی توبہ چھپ کر نہیں ہو سکتی، اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوگی۔ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی توہین کرتا ہے، الگ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لے، ایسے نہیں چلے گا، بلکہ اس کو اعلانیہ میڈیا پہ آ کر ہی معافی مانگنی پڑے گی، عوام کی یا اللہ کی جو بھی اس نے توہین کی، اس گناہ سے توبہ علل اعلان کرنی پڑے گی، تب اس کی توبہ قبول ہے۔ اگر کوئی گناہ چھپ کر کیا ہے تو یاد رکھے اس کی توبہ بھی چھپ کر ہی کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے گناہ کر لینا، گناہ کا ہو جانا، اور ایک ہے گناہ پر اصرار کرنا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں گناہ کر کے فخر کرتے ہیں، میں نے تو فلاں کو دھوکہ دے دیا، میں نے تو فلاں کو الو بنا دیا، بڑا خوش ہوتا ہے اور خوشی کی وجہ سے اپنے گناہوں کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ گناہ کرنے سے بڑا جرم ہے، یہ گناہ پر اصرار ہے، اور یہ بس اوقات یہ اصرار بندے کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے بندے کو ندامت، شرمندگی ہو، اس جگہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پھر جو ہے وہ بندے کی توبہ صحیح معنوں میں قبول ہوتی ہے۔ پھر توبہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ کل اسی آیت کریمہ پہ انشاءاللہ پھر درس ہوگا کہ گناہ جو ہیں
اللہ کے حقوق کیا ہیں، ان کی وہ توبہ کیسے ہوگی، مخلوق کے حقوق کیا ہیں، ان سے توبہ کیسے ہوگی، کس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بندہ معافی مانگ سکتا ہے اور کیسے وہ معاف ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ کل اسی پہ بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔